منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ تو جب وہ پریس کانفرنس ختم ہوئی تو پارلیمان کے اندر تو وزراء نے جو الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ کیا وہ آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون نے جب پریس کانفرنس کی تو سرکاری وزراء نے، کرائے کے ترجمانوں نے عمران صاحب کے حکم کے اوپر پی آئی ڈی میں بیٹھ کر جو حملہ الیکشن کمیشن پر کیا وہ انتہائی افسوسناک سے زیادہ شرمناک تھا۔ اور اگر میں آج پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ آئین کے مطابق، آئین کے آرٹیکل 218 آرٹیکل 218 کے مطابق جو الیکشن کرانے کی پاکستان میں ذمہ داری آئینی طور پر ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے، اور آرٹیکل 218 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کو دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ جو قانون ہے الیکشن کے اوپر، اور میں یہ پڑھنا چاہتی ہوں آرٹیکل 218، جو وزراء کل بیٹھے تھے، جو الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ آور ہوئے، غنڈہ گردی اور دہشت گردی کی گئی الیکشن کمیشن کے خلاف، چیف الیکشن کمیشن کے خلاف، ممبران کے خلاف، پورے ادارے کے خلاف آرٹیکل 218 پڑھ لیں، جس میں فار دا پرپز آف الیکشن ٹو بوتھ ہاؤسز آف مجلس شورا پارلیمنٹ provincial assemblies and for elections to such other public offices as may be specified by law, a permanent election commission shall be constituted in accordance with this article 218 of the constitution. یہ پاکستان کا آئین ذمہ داری، آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کو دیتا ہے۔ اس کے بعد الیکشن لا جو پاکستان مسلم لیگ نون نے 2017 میں الیکشن ایکٹ 100 سے زائد مشاورتی اجلاس بلانے کے بعد یونینمسلی کنسنسس کے ساتھ، کنسلٹیشن کے ساتھ پارلیمان سے پاس کرایا، یہ ہوتا ہے ریفارم۔ اس کو کہتے ہیں کنسنسس، اس کو کہتے ہیں جمہوریت کے عمل کو تقویت دینا، کیونکہ انٹینشن جمہوریت کو محفوظ کرنا تھی۔ اس لیے 119 مشاورتی اجلاس پارلیمان کے ہوئے، اور یہاں 3 مشاورتی اجلاس پارلیمان میں ای وی ایم اور الیکشن لا میں ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کو آگ لگا دینے کی دھمکی دی گئی، الیکشن کمیشن کو جہنم میں جانے کی دھمکی دی گئی۔ الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر ہے، میں آتی ہوں اس بات پہ بھی، اور کہا گیا کہ یہ پیسے لیتا ہے، یہ بھی میں اس پر بھی آؤں گی۔ آرٹیکل 218 آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کو دیتا ہے، اور اس کے بعد الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 8 اور 9 کے اندر پاور آف الیکشن کمیشن جو ہے وہ مینشنڈ ہے کہ الیکشن کمیشن کی پاور کیا ہوگی، اور وہ کس پاور کے تحت اگر ملک میں کوئی بھی الیکشن ہے تو وہ الیکشن کمیشن کرائے گا، اور غیر جانبدار کرائے گا، منصفانہ کرائے گا اور شفاف کرائے گا۔ اور اس کے بعد یہ پاور الیکشن ایکٹ 2017 میں آئین پاکستان الیکشن کمیشن کو اور چیف الیکشن کمیشن کو دیتا ہے۔ اس کے بعد آرٹیکل 10 جس کے اوپر میں آنا چاہتی ہوں، الیکشن ایکٹ 2017 کا آرٹیکل 10 جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن کے ممبران کو جو پاور دیتا ہے وہ ہائی کورٹ کی پاور دیتا ہے، ہائی کورٹ کے ججز کی پاور دیتا ہے۔ اور وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گی، جنہوں نے کل بیٹھ کر پی آئی ڈی میں دھمکی دی، غنڈہ گردی کی، بازاری زبان استعمال کی الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کے خلاف۔ پاور ٹو پنش فار کنٹیمپٹ، the commission may exercise the same power as high court to punish any person for contempt of court, and the contempt of court ordinance 2003 or any other law pertaining to contempt of court shall have effect accordingly as if reference therein to a court and to a judge were a reference respectively to the commission and to the commissioner, or as the case may be a member of a commission. یہ الیکشن ایکٹ پاور آف کنٹیمپٹ دیتا ہے اگر کمشنر، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف
کسی کمشنر کے خلاف یا کسی ممبر آف دی الیکشن کمیشن کے خلاف. اور کل بتا رہے تھے کہ پارلیمان سپریم ادارہ ہے, پارلیمان عوام کی ترجمانی کرتا ہے. پارلیمان محفوظ ہوگا تو جمہوریت محفوظ ہوگی اور طاقتور ہوگی. یہ وہ کہہ رہے تھے جو پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجتے تھے, یہ وہ کہہ رہے تھے جنہوں نے پارلیمنٹ کے اندر غنڈہ گردی کی. ابھی اس بجٹ کے اندر 2021 کا جو بجٹ پاس کرایا عوام دشمن, اس میں جو غنڈہ گردی ہوئی, جو دہشت گردی ہوئی, پارلیمان اور سپریم کورٹ کے اوپر گندے کپڑے, پارلیمان کے اوپر حملہ کر دو, حملہ آور ہو جاؤ. آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ کے تمام افسران پچھلے دروازے سے ممبران اندر جاتے تھے جب دہشت گردی ہو رہی تھی پارلیمنٹ کے اوپر, جب حملہ ہو رہا تھا پارلیمنٹ کے اوپر. اور یہ قانون اور آئین پارلیمنٹ نے بنایا ہے. پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے. یہ حق الیکشن کمیشن کو پارلیمنٹ آف پاکستان اور آئین پاکستان دیتا ہے, اور جس کو سلب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں یہ اجلت کیوں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ الیکشن کمیشن نے جو اعتراضات اٹھائے ہیں, آپ کے پاس ان اعتراضات کا جواب ہے تو دیں کمیٹی میں, دیں ان سوالات کا جواب کمیٹی میں جو الیکشن کمیشن نے اٹھائے ہیں. اور الیکشن کمیشن نے یہ کنڈکٹ کرنا ہے الیکشن. کسی کے پاس آئینی ذمہ داری نہیں ہے, کسی کو حق حاصل نہیں ہے. اور یہاں منصوبہ کیا بنایا جا رہا ہے یہ الیکشن. اور پہلے میں بتاؤں, واضح کر دوں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو کہ ایک الیکشن کو کنڈکٹ کرنے کا الیکٹرانک ووٹنگ فراڈ مشین ہے, وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ وہ الیکٹرانک منصوبہ یہ نہیں ہے. اصل منصوبہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے اس کے آئینی ذمہ داریوں کو چھین کر وزیر اعظم ہاؤس کو دے دیا جائے. وہ تمام ذمہ داریاں جو آئین دیتا ہے الیکشن کمیشن کو, وہ نادرا کو دے دی جائیں. یہ اس الیکشن ریفارم بل کے اندر درج ہے جو دھمکی دیتے ہیں کہ ہم اجلاس بلائیں گے, ہم بلڈوز کرائیں گے اور ہم پھر پاس کرا لیں گے جوائنٹ کمیشن میں. یہ پاکستان ہے, آپ کے والد صاحب کی جاگیر نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں گے وہ ہوگا. اصل میں یہ فراڈ آئین کے منافی ہے, آئین پر حملہ ہے, آئین کے منافی ہے, آئین پر حملہ ہے, آئین کے خلاف دہشت گردی اور غنڈہ گردی ہے. اور وہاں بیٹھ کر اس وقت وزیر اعظم ہاؤس دھاندلی کا ہیڈ کوارٹر ہے. اس وقت وزیر اعظم ہاؤس آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری کا ہیڈ کوارٹر ہے. اس وقت ملک کا سلیکٹڈ وزیر اعظم سہولت کار ہے آٹا چینی مافیا کا. ان سے سوال پوچھو آٹا چینی چوری کا تو کہتے ہیں این آر او نہیں دیں گے. کل پھر بیٹھ کر یہی فرما رہے تھے. ان سے پوچھو ایل این جی مہنگی کیوں منگوائی, تاخیر سے کیوں منگوائی, تو کہتے ہیں این آر او نہیں دیں گے. ان سے پوچھیں کہ الیکشن ریفارم ایک کالا قانون لے کر آ رہے ہو, پارلیمان اور آئین کے منافی لے کر آ رہے ہو, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر سوالات اٹھاؤ تو کہتے ہیں این آر او نہیں ملے گا. اگر آپ کے پاس سوالوں کے جواب ہوتے تو آپ جواب دیتے نا. سوالوں کے جواب میں دھمکی, سوالوں کے جواب میں غنڈہ گردی, سوالوں کے جواب میں دہشت گردی الیکشن کمیشن کے خلاف. ایسی عبرت کا نشان بنانا چاہیے ان وزراء کو جنہوں نے کل بیٹھ کر آئین کے اوپر اور الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ کیا. الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 10 کے ذریعے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا ہے, ان وزراء کو کنٹیمپٹ میں سزائیں ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کسی کی جرات نہ ہو کسی آئینی ادارے کے اوپر حملہ آور ہونے کی. ان کو ایسی سزائیں ملنی چاہیے کہ ان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. یہ سمجھتے ہیں کہ شور مچا کر, دوسرے کو چور کہہ کر, دوسرے کو جھوٹا کہہ کر اپنی کرپشن, اپنی چوری اور اب پاکستان کے عوام کا الیکشن چوری کر سکیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. الیکشن کمیشن نے 3 باتوں پر اعتراضات اٹھائے ہیں, اور جو کل قائمہ کمیٹی کے اندر بحث ہو رہے تھے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں ٹیکنیکلی, فائنینشلی اور ایڈمنسٹریٹولی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. اور انہوں نے ان تمام 3 چیزوں کے اوپر سوالات اٹھائے. انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے ووٹنگ عمل کے لیے
کیپیسٹی نہیں ہے. جو عملہ الیکشن کنڈکٹ کراتا ہے وہ عملے کی ٹریننگ نہیں موجود, اور ریفارم جو ہوتا ہے وہ ایوالو ہوتا ہے, ریفارم کنسلٹیشن کے ساتھ ہوتا ہے, ریفارم بلڈوز نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے فائنینشیل وائبلٹی ہونا ضروری ہے. اس وقت پاکستان کے اندر وہ صلاحیت اور وہ فائنینسز موجود نہیں ہے کہ اتنی مشینوں کی ترسیل ہو سکے. اس کا ڈیٹا اور اس کی چپ, اس کا سافٹ ویئر, اس کا ہارڈ ویئر محفوظ نہیں ہے. 167 ڈیموکریسیز آف دا ورلڈ میں سے صرف 8 ڈیموکریسیز نے اس کو پائلٹ کے طور پر استعمال کیا ہے. 9 نے شروع کیا استعمال کرنا آؤٹ آف 167, 8 نے اس کو امپلیمنٹ کیا پائلٹ کے طور پر, 9 نے اس کو مسترد کیا جنہوں نے اس کو شروع کیا. کیونکہ یہاں تو ڈسکا کے الیکشن کے دوران جب الیکشن کمیشن کا عملہ اغوا کیا جس کا ہیڈ کوارٹر وزیر اعظم ہاؤس تھا, تو اس کے بعد جو ہوا وہ پاکستان کی عوام نے دیکھا. اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ سیکیور مشینیں نہیں ہوں گی. جب ان کو الیکشن پولنگ سٹیشن سے مشینوں کو ٹرانسپورٹ کیا جائے گا, یہاں تو بتا سکتے ہیں نا کہ مینولی کہ کس کی سیل کھلی ہے پولنگ بیگ کی کہ نہیں, اس میں کس مشین کی چپ بدلی گئی ہے, سافٹ ویئر بدلا گیا ہے, ڈیٹا بدلا گیا ہے, ہارڈ ویئر بدلا گیا ہے, کوئی نہیں بتا سکے گا. اس کی کوئی سیکریسی ووٹر کی نہیں ہے. یہ غیر واضح ہے کہ کس نے کس کو ووٹ دیا ہے, اس کی سیکریسی اس کے اندر موجود نہیں ہے. اس کے بعد آپ ایک پولنگ سٹیشن پہ کتنی مشینیں لگائیں گے, ان مشینوں کے اندر سے الگ الگ رزلٹ ملے گا, اس الگ الگ رزلٹ کو کمپائل کون کرے گا؟ وہ فارم 45 اس الیکشن مشین سے نہیں نکلے گا جو فواد چودھری اور شبلی فراز صاحب نے بنائی ہے. وہ تمام انڈیویجول رزلٹس کمپائل ہو کر فارم 45 بنے گا, اور اس کے بعد وہ آر او کے دفتر جائے گا. جب آر او کے دفتر جائے گا تو وہ مشینوں کی چپیں کہاں جائیں گی اور کدھر سے بدلی جائیں گی, کوئی چیز اس کے اندر سیکیور نہیں ہے. یہ الیکشن فراڈ ہے. یہ پاکستان کی عوام کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری کرنے والے الیکشن چوری کا منصوبہ بنا رہے ہیں. اور جب ان سے یہ سوالات ہوئے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور جو الیکٹورل ریفارم کی بات کرتے ہیں, جس کو کہتے ہیں ہم دھمکی دے کر, گنڈا گردی کر کر, دہشت گردی کر کر منظور کروائیں گے, اس کے اندر جو حلقہ بندی ہے اس کو چینج کر کر, ان حلقہ بندی کو چینج کر کر جو آبادی کے بنیاد پر رکھی جاتی ہے اس کو رجسٹرڈ ووٹر کی بنیاد پر رکھیں, جو آئین کی خلاف ورزی ہے. آبادی کے لحاظ پر حلقہ بندی کا تعین ہوتا ہے, اور یہ اس کو رجسٹرڈ ووٹنگ پہ چینج کر رہے ہیں. اس کے بعد آئین پاکستان کی دی ہوئی آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن کو جو پاس جو موجود ہے اس کو نادرا کو اور اینی ادر ایجنسی کو دی جا رہی ہے. اور یہ ایک شک لائی جا رہی ہے اس الیکٹورل ریفارم میں کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے ایسٹس کو اور اپنی فنڈنگ کو ڈکلیئر کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے. یہ کیوں لائی جا رہی ہے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن کے اندر فورن فنڈنگ کیس پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں 23 اکاؤنٹس جن کا نہ کوئی عطا ہے نہ کوئی پتہ ہے, جو اس ملک کے خلاف سازش کرنے کے لیے استعمال کیے گئے کہ ایسی پارٹی کو فنڈ کرو جو ملک کے اندر معیشت تباہ کرے, عوام کو مفلوج کرے غربت سے, پاکستان کے آئے ہوئے سی پیک کو تباہ کرے, ملک کے اندر جو اس وقت داخلی صورتحال ہے, سیکیورٹی کی صورتحال ہے, پاکستان کو مفلوج کیا جائے داخلی اور خارجی طور پر. یہ وہ 23 فورن فنڈنگ اکاؤنٹس, اور اس کے اوپر وہی پارٹی الیکشن ریفارم لا رہی ہے جس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز مجاز نہیں ہوں گی ڈکلیئر کرنے کے. واہ جی واہ, کیا بات ہے. الیکشن چوری کرو, ملک کے اندر فورن فنڈنگ منگاؤ, عوام کا آٹا, چینی, بجلی, گیس, دوائی چوری کرو, اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بھیڑ بکریاں ہیں؟ پاکستان کی پارلیمان, پاکستان کی اپوزیشن جو میجورٹی آف پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اس کالے قانون کو پاس نہیں ہونے دے گی. اور اس طرح کے کالے قانون لا کر پارلیمان کی زبان بندی کرو, پی ایم ڈی اے لا کر میڈیا کی زبان بندی کرو, تاکہ وہ آپ کے الیکشن چوری کو
تاکہ وہ آپ کے آٹا چینی چوری کو پاکستان کی عوام کو نہ بتائیں. میڈیا کو دھمکاؤ, میڈیا کو دھمکی دو, میڈیا کے خلاف گنڈا گردی کرو اور کہو کہ ہم میڈیا ورکرز کا قانون لا رہے ہیں. واہ جی واہ, میڈیا والے بے وقوف ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہم فیک نیوز کے خلاف قانون لا رہے ہیں. پی ایم ڈی اے کو لا کر یہ الیکشن چوری کے منصوبے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سب انٹر لنکڈ ہے. یہ آئین کے خلاف سازش ہے, یہ ملک کے خلاف سازش ہے, یہ پاکستان کی عوام کے خلاف سازش ہے, یہ پارلیمان کے خلاف سازش ہے, یہ پاکستان کی عوام کی رائے کے خلاف سازش ہے. 2018 میں آر ٹی ایس بٹھا کر لانے والے سمجھتے ہیں کہ ہر پولنگ سٹیشن کو آر ٹی ایس کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا ان الیکشن فراڈ مشینوں کے تحت. ایسا ہونے نہیں دیں گے. اور اس کے بعد سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ الیکشن مشینیں کون امپلیمنٹ کرے گا, اس کی ترسیل کون کرے گا, اس کا سافٹ ویئر کون بنائے گا؟ شبلی فراز اور فواد چودھری صاحب بنائیں گے. یہ آؤٹ سورس کیا جائے گا. کس کو آؤٹ سورس کیا جائے گا؟ اس کو الیکشن کمیشن نے کنڈکٹ کرانا ہے. الیکشن کمیشن اس کو مسترد کر چکی ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کو مسترد کر چکی ہیں. سول سوسائٹی اس کو مسترد کر چکی ہے. میڈیا اس کو مسترد کر چکا ہے. پی ڈی ایم اس کو مسترد کر چکی ہے. صرف الیکشن چوروں کے بڑے عزیز ہے یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین, کیونکہ یہ فواد چودھری اور شبلی فراز صاحب نے بنائی ہے, کیونکہ یہ عمران خان صاحب کی ہدایت پر بنائی گئی ہے. اور جس اتنی عجلت کیوں؟ آپ نے ریفارم کرنا ہے تو کریں, مشاورت کے ساتھ کریں. الیکشن ایکٹ 2017 کی مشاورت کی طرح کریں, جس طرح اسحاق ڈار کی سربراہی میں نواز شریف صاحب نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پارلیمنٹ میں بٹھا کر کنسنسس کر الیکشن ایکٹ 2017 پاس کروایا تھا. ہم نے الیکشن کمیشن کو اور اپوزیشن پارٹیز کو دھونس اور دھمکیاں نہیں دی تھیں. ہم نے نہیں کہا تھا کہ الیکشن کمیشن اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے. ہم نے پارلیمنٹ پہ حملہ اور لعنتیں نہیں بھیجی تھیں. ہم نے کنسنسس کے ساتھ الیکشن لا پاس کرایا تھا. اس کے بعد اگر اتنی شاندار مشین ہے, اگر اتنا وائبل پروجیکٹ ہے, اگر اتنا ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہے, اگر اتنی شفافیت آتی ہے, اگر اتنا غیر جانبدارانہ ہے, اتنا منصفانہ ہے, تو پھر سوالوں کے جواب کیوں نہیں؟ پھر اعتراضات کے جواب کیوں نہیں؟ پھر ٹیکنیکل رپورٹ کیوں نہیں دی جاتی؟ اس کو کس انٹرنیشنل اور نیشنل ٹیکنیکل کمپنی نے سرٹیفائی کیا ہے؟ اس کو کس نے این او سی دی ہے؟ شبلی فراز اور فواد چودھری اور عمران خان نے؟ اگر یہ اتنی انتظامی طور پر اعلیٰ مشین ہے تو پھر اعتراضات کا جواب کیوں نہیں دیتے کہ اس کی ترسیل فائنینشلی, ایڈمنسٹریٹیولی اور ٹیکنیکلی کیسے ہوگی؟ اس کے بعد الیکشن کمیشن کو آگ لگا دیں. الیکشن کمیشن جہنم میں جائے. اپوزیشن ہیڈ کوارٹر ہے. چیف الیکشن کمشنر کو بڑا شوق آیا ہوا ہے. یہ وزراء کی گفتگو ہے, یہ لا منسٹر کی گفتگو ہے, یہ وزیر اطلاعات کی گفتگو ہے, یہ اعظم سواتی صاحب, میں جن کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی, وہ الگ پروجیکٹ ہے جس کے اوپر بحث الگ ہے, یہ ان کی زبان ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن سیاست کر رہا ہے. سیاست الیکشن کمیشن نہیں, سیاست کو گندا آپ لوگ کر رہے ہیں. پارلیمنٹ پہ حملہ آپ لوگ کر رہے ہیں. دھونس, دھمکی, گنڈا گردی آئین اور الیکشن کمیشن اور اپوزیشن کے خلاف آپ کر رہے ہیں. یہ میڈیا کے خلاف دہشت گردی, الیکشن کمیشن کے خلاف نیب گردی, الیکشن کمیشن اور میڈیا کے خلاف نیب گردی کر رہے ہیں. کیونکہ آر ٹی ایس کو بٹھا کر حکومت میں آنے والے ایسا ہی کرتے ہیں. وہ عوام کا پہلے الیکشن چوری کرتے ہیں, پھر آٹا چوری کرتے ہیں, پھر گیس چوری کرتے ہیں, پھر بجلی چوری کرتے ہیں, اور اس کے بعد اگلے الیکشن کو چوری کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے پاس نہ کوئی طریقہ ہے الیکشن جیتنے کا, کیونکہ جن کا آٹا 52 روپے سے جن کا آٹا 70 روپے سے 100 روپے کلو ہو گیا, 52 روپے سے کلو چینی 120 روپے کلو ہو گئی, بجلی گیس دوائی مہنگی ہو گئی, مفت دوائی چھن گئی, وہ ان کو ووٹ دیں گے؟ ان کو صرف چپیں ووٹ دیں گی, ان کو صرف الیکشن فراڈ مشینیں ووٹ دیں گی.
اس کے علاوہ پاکستان کی عوام کو اگر ان کے پاس یہ حوصلہ ہوتا، یہ ان کو یقین ہوتا، تو یہ الیکشن ریفارم جو ہے یہ کنسلٹیشن اور عوام کی اور پارلیمان کی مرضی کے ساتھ کرتے. یہ اس طرح الیکشن کمیشن پہ حملہ آور نہ ہوتے، یہ اس طرح پارلیمان پر حملہ آور نہ ہوتے، یہ اس طرح الیکشن بل جو اصل مسئلہ ہے اس کو بلڈوز نہ کرتے. اس کے بعد میں ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن کو یہ یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں اور پاکستان کی کورٹس کو یہ یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ جو کل گزرا نے حملہ کیا الیکشن کمیشن کے اوپر، اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک وجہ کہ جو الیکشن بل اور ریفارم کے نام پر بل لایا جا رہا ہے وہ آئین کے خلاف، منافی اور آئین سے تصادم کرتا ہے. وہ آئین کے آرٹیکل 218 کی خلاف ورزی ہے. وہ الیکشن کمیشن سے اس کی آئینی ذمہ داریاں چھین کر اس کو نادرا اور وزیر اعظم ہاؤس کو دینا چاہتا ہے. اینڈ اینی ادر ایجنسی، وچ ادر ایجنسی ہو، اس کو ایکسپلین نہیں کرتا. وہ ووٹر کی سیکریسی آف دا ووٹ جو اس کو آئین دیتا ہے اس کی خلاف ورزی ہے. وہ ٹیکنیکلی، فائنینشلی وائبل سلوشن اور ایڈمنسٹریٹیولی امپلیمنٹیبل اس صورت میں نہیں ہے. اور وہ تمام جو غنڈہ گردی والی، دہشت گردی والی، حملہ آور ہونے والی زبان الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف استعمال ہوئی ہے، آرٹیکل 10 کے خلاف سزائیں دی جائیں. الیکشن کمیشن سوو موٹو ہائی کورٹ کا درجہ رکھتا ہے. سوو موٹو لے، عبرت کا نشان بنائے، کیونکہ اگر یہ روایت رکھی گئی اور یہ جان بوجھ کر آنے والے الیکشن کو ہونے سے پہلے متنازع بنانے کی کوشش ہے. یہ الیکشن ہونے سے پہلے الیکشن کو چوری کرنے کا منصوبہ ہے اور ڈھول پیٹا جا رہا ہے ٹرانسپیرنسی، ٹیکنالوجی اور اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا حق. یہ سب فراڈ ہے. پاکستانی اوورسیز پاکستانیز نے بائی الیکشن 2018 کے بعد جو ہوئے اس میں ووٹ دیا ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں عوام کے ساتھ. اور جو رپورٹ ای وی ایم کو پائلٹ ہونے کے اوپر الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے، وہ اس کے اعتراضات جو الیکشن کمیشن نے دیے ہیں، وہ سوالات الیکشن کمیشن نے اٹھائے ہیں. اور یہ الیکشن کمیشن کی مرضی کے بغیر، پارلیمان کی مرضی کے بغیر اور پاکستان کی عوام کی مرضی کے بغیر کوئی کالا قانون پاس نہیں ہونے دیں گے. بہت شکریہ. یہ بتائیں، ایک طرف حکومت اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے ہے، دوسری جانب آج سپریم کورٹ نے چیف الیکشن کمشنر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے جو چیلنج ہوئی تھی اس کا کیس فیس کر دیا ہے. کیا آپ یہ سمجھتی ہیں یہ محض اتفاق ہے یا کوئی اور منصوبہ ہے؟ اس حکومت کا ہر کام آئین پہ حملہ ہے، آئین کے خلاف ہے، پاکستان کی عوام کے خلاف منصوبے ہیں. جو پالیسی دیکھ لیں. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب اس وقت پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور گزشتہ روز پی ٹی آئی کے وزراء کی جانب سے جو الیکشن کمیشن کے حوالے سے بیانات دیے گئے اس پہ انہوں نے تنقید کی ہے. دوسری جانب مرتضی وہاب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کرتے ہیں کسی بھی پورٹ سٹی میں چلے جائیں